کیل کی پہاڑیوں میں کراس کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی ایجنٹوں کی طرف سے کوئی بھی طبی سہولت نہیں دی جاتی، اور الٹا ڈنڈے مارے جاتے ہیں کہ تیز چلنے کے لیے، کہ آپ لوگ تیز چلیں، جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے وہ چاہے مر جائیں، کچھ بھی کر جائیں، سیکیورٹی اداروں کے ہتھے چڑھ جائیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور انہیں جو کہا جاتا ہے کہ کھانا وغیرہ یا پانی وغیرہ دیا جائے گا، وہ ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہمیں پرووائڈ نہیں کی جاتی، ہمیں اپنی جیب میں سے ہر ایک چیز خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ سرکل کے ساتھ میں ہوں شعیب مختار، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈنکی جو ہے وہ کیسے لگائی جاتی ہے۔ بیرون ملک ملازمت کی خواہش تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن اکثر وسائل کی کمی اس خواب میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جس کا بھرپور فائدہ انسانی اسمگلنگ کے مکرو دھندے سے ملوث اسمگلرز اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی شہری وقاص موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے یہ انسانی اسمگلرز کے جال میں کیسے پھنسے، اور پاکستان سے انہوں نے ایران تک کا سفر جو ہے وہ کیسے کیا، اور کیسے یہ اپنی جان بچا کر جو ہے وہاں سے دوبارہ پاکستان پہنچے۔ وقاص سے ہم بات کریں گے۔ جی وقاص۔ اصل میں شعیب بھائی، میرا کاروبار بہت اچھا تھا، میں یہ اپنی فارمیسی تھی، تو مجھے بہت ہی اچھا میرا کاروبار چل رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ میرا کاروبار جو ہے وہ میری اپنی غلطیوں کی کہہ لیں کہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، چونکہ میں کسی کو دوش نہیں دوں گا، تو میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرا کاروبار فلاپ ہو گیا اور میں قرضے کے اندر ڈوب گیا۔ تو اس قرضے کی جان چھڑانے کی وجہ سے میں کسی اچھی کنٹری میں سیٹل ہونا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے نا وہ باہر سفر کر سکوں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایلیگل وے کے ذریعے ڈنکی لگا کے کسی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے۔ تو میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں ڈنکی لگا کے ہی یہاں سے جاؤں گا، پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی، اور پھر شپ کے ذریعے کسی اچھی کنٹری کے ذریعے، مطلب اٹلی یا فرانس یا جرمنی، کسی بھی اچھی کنٹری میں سیٹل ہو جاؤں گا۔ ایجنٹ تک آپ کا رابطہ جو ہے وہ کیسے ہوا تھا، اور کتنے پیسے آپ سے جو ہے وہ مانگے گئے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ ترکی پہنچائیں گے؟ جی شعیب بھائی، ایجنٹ سے رابطہ میرا ایک دوست ہے جو کہ یونان میں ہے، اس نے میرا رابطہ کروایا تھا ایجنٹ کے ساتھ، اور ہمارا جو طے ہوا تھا وہ 1,50,000 میں طے ہوا تھا کہ وہ ہمیں ترکی بائی روڈ جو ہے نا وہ ترکی پہنچائے گا، اور 1,50,000 میں ہمیں وہاں پہ ترکی پہنچ کے ہم نے اس کو پیمنٹ کرنی تھی۔ سفر کا آغاز کہاں سے شروع ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ جی شعیب بھائی، سفر کا آغاز میں نے اپنے شہر سیالکوٹ سے کیا تھا، اور میں یہاں سے تو اکیلا ہی نکلا تھا اپنے شہر سے۔ تو جیسے میں کوئٹہ میں پہنچا، اپنے ایجنٹ سے کانٹیکٹ کر کے کوئٹہ پہنچا، تو وہاں سے کچھ لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے، تو اس نے ہمیں جو ہے نا وہ بس میں سفر کروایا، بس میں سفر کروا کے جیسے ہم لوگ وہاں سے پہنچے، 1-2 گھنٹہ اسٹے کرنے کے بعد اس نے ہمیں ایک بس میں سفر کروا دیا۔ بس میں سفر کرواتے ہوئے اس نے ہمارے بیگ جو ہے نا وہ پیچھے رکھ لیے، اپنے پاس رکھ لیے، اس نے بولا کہ آپ لوگ ویسے ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دالبدین اس کا ایک شہر ہے بلوچستان کا، وہاں پہ آپ لوگ پہنچے ہیں، وہاں پہ اس آگے والے ایجنٹ کا اس نے ہمیں کانٹیکٹ نمبر دے دیا، اور ہم نے اس سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کیا، اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تقریباً 300 سے 350 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم لوگ دالبدین پہنچے، ٹھیک ہے۔ شام کا ٹائم تھا، تقریباً 3 سے 4 بجے۔ تو جو گاڑی ہمیں لے کے جانے والی تھی وہ بالکل ریڈی تھی، لیکن ہمیں ہمارا سامان نہیں پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک رات وہاں پہ اسٹے کرنا پڑ گیا۔ تو جیسے ہی ہم نے رات میں اسٹے کیا، ایک رات اسٹے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے
اگلے دن 2 بجے سے ہم نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا، اور اس دفعہ جو ہے نا وہ کسی بس میں نہیں بلکہ ایک کوئی ڈالا وغیرہ تھا، ویگو جیسے یہاں پہ اکثر مطلب لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ایک ڈالے میں ہمیں جو ہے نا وہ سفر کروایا گیا، جس میں تقریباً 12 سے 14 لوگ ہم شامل تھے، اور وہاں سے ہمیں ایران کی جو حدود ہے وہاں پہ بالکل قریب پہنچایا گیا۔ ابھی اس جگہ کا نام مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کی جو جگہ تھی وہ ماشکل کی پہاڑیاں اس کو بولا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں ایک رات کے لیے پھر وہاں پہ سٹے کروایا گیا۔ وہ بھی تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کا سفر تھا، تو ہم نے پھر وہاں پہ رات گزاری، تو رات کے تقریباً 3 بجے انہوں نے ہمیں اٹھایا، جگانے کے بعد وہ ہمیں لے گئے اپنے جو ہے بارڈر کی طرف، ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے دوبارہ انہوں نے ڈالے میں سفر کروایا، اور اس ڈالے میں تقریباً 40 لوگ انہوں نے سفر کی بٹھائے ہوئے تھے۔ 40 لوگوں کو ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ وہ تقریباً کاؤنٹ نہیں میں کر سکتا کہ کتنے تھے، ہزاروں کی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو بارڈر کی طرف لے کے گئے تھے، اور ہم بارڈر کے بالکل قریب ہمیں جا کے وہاں پہ رات کے تقریباً اندھیرا تھا کافی، تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سفر کروانے کے بعد بالکل بارڈر کے جو ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے اور ماشکل کی پہاڑی، وہاں پہ جا کے انہوں نے ٹھہرا دیا ہمیں، اور آگے والے ایجنٹ سے رابطہ کروایا گیا۔ آگے والا ایجنٹ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے پھر ہمارا آگے کا جو سفر تھا وہ پیدل شروع ہو گیا، اور ہم لوگوں نے پیدل ہی سفر تقریباً صبح 5 بجے سے ہم چلنا شروع کیا ہم لوگوں نے، اور شام کے تقریباً 7 سے 8 بج گئے تھے ہمیں۔ 14-15 گھنٹے ہم لوگوں نے پیدل سفر کیا، اور ہم ایران میں داخل ہو گئے، پہاڑیوں کو عبور کر کے ہم ایران میں داخل ہو گئے، اور جیسے ہم ایران میں داخل ہوئے، اس دوران کوئی حادثہ پیش آیا؟ اگر کسی لڑکے کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا نہیں، کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ سلوک تو جانور سے بدتر وہاں پہ سلوک کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ 5 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں پہ 35 بندے یا 40 بندے اس ڈالے میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کیسے لے کے جا رہے ہوں گے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ اوپر نیچے کر کے وہ بہت مشکل سے انہوں نے بٹھا کے جو ہے نا وہ ہمیں لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ تو مشکل بارڈر کے قریب بھی مشکلات کا ہم لوگ شکار ہوئے تھے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی، ہر بندے سے کہہ رہے تھے کہ وہ آگے والا جو ایجنٹ تھا اس نے ہزار روپے جو ہے نا وہ ہر ایک بندے سے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو بندہ دے رہا تھا تو اس کو تو جانے دے رہے تھے، جو بندہ نہیں دے رہا تھا اس کو وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، پائپ بھی رکھے ہوئے تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، تو وہ اسے ڈرا دھمکا کے کہ ہم لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، ہم لوگ آپ کو جان سے مار دیں گے اگر آپ لوگوں نے پیسے نہیں دیے تو ہر بندے کی پھر مجبوری تھی۔ لوگوں نے شور بھی کیا، لیکن شور کہاں پہ کر سکتے تھے، ایک تو ہم ایلیگل جا رہے تھے، ہم واپس آنے کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے کہ ہم لوگ کیسے واپس آئیں، نہ رستے کا پتہ تھا، نہ کسی چیز کا پتہ تھا، اور جان کا بھی خطرہ تھا، تو ہر بندے نے جیسے ان ایجنٹوں نے ڈیمانڈ کی ویسے ہی ہم ان کو پیسے جو ہے نا وہ دیتے رہے۔ حالانکہ جو 1,50,000 جو فکس کیا گیا تھا یہ رقم جو تھی اس کے علاوہ تھی جو ہماری رستے میں ہمارا خرچہ کروایا جا رہا تھا۔ تو جب ہم ایران کے بارڈر کے قریب پہنچے تو تقریباً ہزاروں کی تعداد ہو چکی تھی۔ پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ جب ہم لوگ پہنچے تو ہزاروں کی تعداد تھی۔ جیسے ہم ایران میں داخل ہوئے اور ایران سے انہوں نے اپنے آگے والے ایجنٹوں نے ہمیں ایران کا بارڈر کراس کروا کے وہاں پہ ایک نزدیک ہی سٹی ہے ساراوان، وہاں پہ اس کے مطلب چونکہ یہ سٹی ایریا میں نہیں رکھتے تھے ہمیں نا، تو سٹی ایریا سے دور ہی رکھتے تھے، تو سٹی ایریا سے انہوں نے ہمیں دوری ایک سیف سی جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے ہمیں رات جو تھا نا سٹے کروایا۔ ایک رات سٹے کروانے کے بعد پھر آگے کا جو سفر تھا نا ہمارا ٹیکسی میں شروع ہو گیا۔ تو ہم نے ایک ٹیکسی میں انہوں نے مطلب 6 بندے جو پیچھے جو سیٹ ہے اس میں 6 بندے بٹھائے، ٹھیک ہے، اور 2 بندے انہوں نے فرنٹ سیٹ پہ اور 4 بندے انہوں نے ڈکی میں بھی بٹھائے تھے۔ تقریباً 12 بندے ہم ایک ٹیکسی میں سوار ہو کے گئے۔ تو
جو ڈکی والے تھے ان کے لیے تو زیادہ مشکل تھی کیونکہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا انہیں. تو ہم لوگ پیچھے والی سیٹ میں تھے تو 6 بندے جو ہے نا ہم لوگ اس سیٹ پہ ہمیں بٹھایا گیا ان سیٹوں میں, ایک دوسرے کے سمجھے کہ گود میں بٹھا کے لے کے گئے. تو وہاں سے پھر ہم لوگ ان کا ایک شہر ہے ایران شہر, اس ایران شہر میں ہمیں لے جا کے ان کی سیف جگہ پہ لے جا کے ہمیں وہاں پہ ٹھہرایا گیا اس ٹیکسی میں سفر کروا کے. کتنے دن کا یہ سفر تھا اور آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ کتنے دن میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ترکی پہنچا دیا جائے گا؟ اور اس دوران آپ کو کھانا جو ہے وہ ملتا رہا, کھانا ان کی جانب سے دیا گیا یا نہیں دیا گیا, کیا ہوا؟ جی کھانا وانا تو ایسی کوئی چیز نہیں دی گئی ہمیں, ہم نے جو بھی لیا اپنی پاکٹ منی سے لیا. ہم لوگ خود خرچہ کر کے لے کے جا رہے تھے. رستے میں جب ہمیں 15 گھنٹے ہمیں پیدل سفر کروایا گیا ایران اور پاکستان کے بارڈر کے درمیان پہاڑیوں کے اندر, اور پہاڑیاں اتنی بڑی تھیں کہ ہمیں دیکھ کے ہی خوف آتا تھا کہ ہم لوگ اسے کیسے عبور کریں گے. تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا, لیکن چونکہ ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ پیچھے رہ گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہماری یہ سمجھے کہ وہاں پہ مجبوری تھی کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے. تو جو ہمارا قافلہ تھا, جو ہمارے دوست تھے میرے ساتھ جو تھے, جو سیالکوٹ سے جڑے ہوئے دوست تھے, تو ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سینٹر میں رہیں گے, نہ ہم لوگ آگے جائیں گے اور نہ ہم لوگ پیچھے رہیں گے. جی ایران میں تو ہم لوگ بآسانی پہنچ گئے تھے. بآسانی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم آسانی سے ایران کے اندر داخل ہو گئے. اور ایران میں جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو جو آگے والا ایجنٹ تھا ہمارا تہران شہر والا, اس نے جو ایران شہر کا, ایران کے اندر بھی ایک سٹی ہے ایران شہر, ٹھیک ہے, تو انہوں نے باہری کسی ایریے میں نا ہمیں 4 دیواری میں بند کر دیا. تو باقی سارے لوگ جتنے بھی افغانستان سے کوئی آ رہے تھے, کچھ لوگ جو ہے نا وہ انڈیا سے داخل ہو رہے ہیں, کچھ بنگلہ دیش سے ہو رہے ہیں, تو کافی تعداد, مطلب ہزاروں کی تعداد گنتی میں جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ بڑھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو روک دیا گیا. ہم لوگ 7 لوگ تھے ایک ہی ایجنٹ کے, ٹھیک ہے, تو ہمیں روک دیا گیا. چونکہ انہیں پیسے نہیں ملے تھے اس ایجنٹ کو, تو اس نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک 4 دیواری کے اندر بند کر دیا. ہمیں اپنی جان کا جو ہے نا وہ خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا. پہلے تو 2 دن اس نے بالکل آرام سے ہمیں رکھا, کھانا وانا دیا, پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد اس نے کھانا بھی نہیں دیا, اور ہمارے موبائل وغیرہ سب کچھ انہوں نے چھین لیے. ہمارا گھر والوں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں کروایا گیا, پیچھے کسی کو بھی علم نہیں تھا. ہمیں 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4, 5, 6 دن, حتیٰ کہ 8 دن گزر گئے. ہمیں اسی جگہ پہ ہمیں 8 دن گزارنے پڑے, اور 8 دن گزارنے کے بعد پھر ایک دن اس نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک کمرے میں بند کر دیا, اور باقی جتنے بھی آدمی تھے, جتنے بھی لڑکے تھے, انہیں ہم سے علیحدہ کر دیا گیا, اور ہمیں ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے اس نے تالا لگا دیا. تو ہم بہت جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ یہاں سے کیسے ابھی جان چھڑائیں. اللہ کی ذات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے اس مشکل سے ہمیں جو ہے نا آزاد کروائے. تو ہم نے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہاں سے کسی طریقے سے نا یہاں سے بھاگ جائیں گے. تو جیسے ہی اس نے بند کیا, اگلے دن اس نے اوپن کیا, نہ تو ہمیں ان 7-8 دنوں میں ہمیں انہوں نے کھانا تک نہیں دیا, پانی تک پینے کے لیے نہیں دیا. پانی کا ایک نل لگا ہوا تھا, وہاں سے ہم لوگ پانی پی رہے تھے, انہوں نے وہ پانی کا نل بھی اتار لیا. ہمیں اتنی مشکل جو ہے نا وہ جھیلنی پڑی. تو جو لوگ آ رہے تھے مطلب پاکستان سے یا افغانستان سے آ رہے تھے, ہم لوگوں نے ان سے تھوڑا کہا کہ ہمیں یار کوئی پانی وغیرہ دے دیں یا کچھ کھانے کے لیے دے دیں. ہم لوگ ایسے گزارا کر رہے تھے, چونکہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے. پیسے تو ہم لوگوں نے جو ڈن کیے تھے, ہم لوگوں نے بولا کہ ہم ترکی میں پہنچ کے ہم تمہیں پیسے دیں گے. تو ساتھ میں ہم لے کے نہیں گئے تھے, موبائل بھی ہمارے سنیچ کر لیے گئے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہوئی. تو ہم نے پھر وہاں سے فرار ہونے کا جو ہے نا وہ سوچ لیا کہ ہم لوگ یہاں سے فرار ہوں گے. تو ہم نے پلان کر لیا. پھر ہمیں جو ہے نا اگلے دن اس نے کمرے کے اندر نہیں, پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا, اس نے ہمیں کمرے میں بند نہیں کیا, اس نے ہمیں کھلی فضا میں سونے کے لیے چھوڑ دیا. تو 4 دیواری بنی ہوئی تھی. رات کو جیسے وہ لوگ سو گئے, تقریباً 2-3 بجے ہم لوگ سب اٹھے, اور وہاں سے ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ہم نے دروازہ کھولا باہر کا, اور ہم لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے مین روڈ کی طرف بھاگے.
تو جیسے ہم مین روڈ کی طرف بھاگے، وہاں پہ بھاگ کے پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے روڈ کے اوپر آئے تو تھوڑا دن کی روشنی ہو گئی، تو وہاں پہ کسی بندے سے ہم نے نا بات کرنے کی کوشش کی، چونکہ وہاں پہ فارسی چلتی ہے تو ہماری زبان جو ہے نا وہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور ہم لوگ ان کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو اس نے نا ہمارے لیے ایک بندہ بہت اچھا تھا، اس نے ہمارا جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے خیال کیا، پانی ہمیں لا کے دیا، ہر مطلب کھانا وانا کھلایا، اور اس نے ہمیں یہ بولا کہ تم مطلب اب اشاروں میں ہی ہمیں بولا کہ تم لوگ یہاں پہ ٹھہرو، میں جو ہے نا وہ کسی بندے کا انتظام کرتا ہوں. اس نے ایک پاکستانی لڑکا تھا جو کہ کراچی کا رہائشی تھا، اس نے ہمارا وہ اردو اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس نے ہمارا اس سے رابطہ کروا دیا. مطلب وہ اس کو سامنے لے آیا اور ہم نے جیسے اپنی جو ساری کہانی بیان کی، تو اس نے ہماری کہانی کو سن کے اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بولا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں کی جو آرمی ہے، پولیس ہے، اس کے سیکیورٹی ادارے ہیں، اس کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بآسانی طریقے سے آپ کے پاکستان میں آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے. تو ہم نے ایسا ہی کیا. ہم لوگوں قریب ہی ایک پولیس کی چوکی تھی، وہاں پہ چلے گئے، لیکن وہ ٹریفک والوں کی چوکی تھی. انہوں نے پھر جو تھا ہمارا جو وہاں کا سیکیورٹی کا ادارہ تھا آرمی کا، ایران کا، انہوں نے وہاں سے ہمیں لے کے تو اپنی ایک جیل کے اندر بند کر دیا. تو ایک دن ہمیں وہاں پہ رہنے دیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلے دن انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ 600 شاید پاکستانی روپیز جو تھے نا وہ 600 روپے نکالیں اور آپ بس کا کرایہ دیں، اور آپ کو ایران کے بارڈر پہ، ہم پاکستان کے بارڈر پہ، تفتان کے بارڈر پہ چھوڑ کے آئیں گے. تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو ہمارے ساتھ کچھ افغانستان کے بھائی بھی تھے جو انہوں نے بند کیے ہوئے تھے لاک اپ میں. تو ان سے بولا گیا کہ آپ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کے بھی پیسے پے کریں. تو پہلے تو وہ پے نہیں کر رہے تھے، پھر بعد میں ان کی بھی مجبوری بن گئی. انہوں نے بولا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے بولا کہ آپ لوگ بھی نہیں جا سکیں گے اگر یہ لوگ نہ گئے. تو انہوں نے پھر مجبوراً ہمارے پیسے جو ہے نا وہ دے دیے. تو چلو وہاں سے اللہ کر کے ہم لوگ پاکستان کے بارڈر پہ، انہوں نے تفتان کے بارڈر پہ ہمیں لا کے چھوڑ دیا. وہاں پہ ہمیں 2 رات اسٹے کروایا گیا. وہاں پہ بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ بھی جو ان کے قریب جو تھے جیل تھی وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. وہاں پہ کھانا وانا، پانی یعنی ہر چیز جو تھی نا. اس دوران اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اگر بارڈر کراس کر رہے ہو کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو کیا جو ہے وہ ایجنٹ کی طرف سے جو ہے وہ انسٹرکشن آپ لوگوں کو دی گئی تھی، کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ جی شعیب بھائی، ہمیں ایجنٹ کی طرف سے جو یہ آپ نے سوال کیا ہے، ایجنٹ تو انہوں نے بول کے رکھا ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا، مر گیا، کچھ بھی، ہم لوگ صرف کیا کریں گے، ہم قبر نکالیں گے، اس کو وہاں پہ دفن کریں گے اور ہم آگے چلیں گے. تو واپس جانے والا سلسلہ جو تھا نا، وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ ہماری ڈیڈ باڈی بھی جو ہے نا وہ ہمارے لواحقین تک جو ہے نا وہ پہنچا دی جائے. آخر میں ڈنکی لگانے والوں کو آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ ڈنکی لگانے والوں کو پیغام تو یہی ہے کہ خدا را اپنی زندگی کا خیال کریں. اپنی زندگی انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور اس خوبصورت زندگی کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے، اور خدا را کوشش کیا کریں کہ ان ایجنٹوں کے چکروں سے بچیں اور اپنے لیگل ویز کو اپناتے ہوئے انتظار کریں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. آپ انتظار کریں اچھے موقع کے لیے، اور جیسے ہی آپ کو اچھا موقع ملے، آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہو جائیں کہ آپ خود سے جو ہے نا وہ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں، تو آپ ضرور جائیں. میرا تو یہی پیغام ہے اپنے بھائیوں سے.